وحید کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کی بہن کو اس کا پسند آ گیا تھا، مگر اس نے کچھ بولنے کی بجائے چپ چاپ اندر گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچن میں شمائلہ بیگم برتن دھونے کے بعد بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی اور کچن کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ ہینا نے وحید کو ایک طرف کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود شمائلہ بیگم کے پاس جا کر بولی، امی آپ صبح سے کام کر کے تھک گئی ہوں گی، آپ چھوڑ دیں، میں خود ہی صفائی کر لوں گی۔ شمائلہ بیگم وحید اور ہینا کی سوتیلی ماں تھی، اس لیے ہینا اپنی ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی اور شمائلہ بیگم سے کہتی، آپ یہیں بیٹھیں۔ یہ کہہ کر ہینا نے اپنی ماں کو کرسی پر بٹھایا اور خود وحید سے بولی، کام چور، سارا دن بیٹھے رہتے ہو، دیکھو تو امی کام کر کے تھک گئی ہوں گی، چلو ادھر آؤ، ان کے کندھے دبا دو۔ شمائلہ بیگم بولی، ارے بھائی خیریت تو ہے، آج بڑی خدمت ہو رہی ہے ماں کی۔ ہینا نے جواب دیا، ارے امی آپ ہمارے کام کرتی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی تھوڑا سا آرام دے، آپ کی خوشی اور آپ کے سکون سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی جاتا ہوا شمائلہ بیگم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی شمائلہ بیگم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو شمائلہ بیگم ایک ہجڑ سی سانس لی اور اس نے ایک دم سے آنکھیں بند کی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تو وحید نے شمائلہ بیگم کے اوپر کھڑے ہوئے جب اس کے گلے میں جھانکا تو اس نے ایک جھٹکا کھایا۔ شمائلہ اپنی آنکھیں بند کر کے خود پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی بے چینی نمایاں تھی۔ ہینا شمائلہ بیگم کے ابھرتے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی۔ شمائلہ اپنا نچلا ہونٹ بار بار کاٹ رہی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے ہوئے خود پر قابو کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ ہینا وحید اور شمائلہ بیگم کی ایک دوسرے کو دیکھ کر گرم ہونے لگی۔ اس نے بات مزید آگے بڑھانے کا سوچا اور وحید کو ہاتھ مزید نیچے کی طرف لے جانے کا اشارہ کیا۔ وحید جو خود بڑی مشکل سے خود پر قابو کیے ہوئے تھا، اپنی بہن کی طرف سے اشارہ ملتے ہی شمائلہ بیگم کے کندھوں کا مساج کرتے ہوئے ہاتھ نیچے کی طرف گرتا گیا۔ شمائلہ بیگم اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسل کر اپنے اوپر قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہینا صفائی کرتے ہوئے بار بار مڑ کر اپنے بھائی اور شمائلہ بیگم کو ہلتے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ ہینا کو پورا یقین تھا کہ شمائلہ بیگم کچن میں اس کی موجودگی کی وجہ سے اپنے اوپر قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر وہ اس وقت موجود نہ ہوتی تو شمائلہ بیگم کیا کرے گی۔ ہینا نے اپنے بھائی کو اشارے میں اپنا پلان سمجھا دیا اور اونچی آواز میں بولی، امی میں ذرا چھت سے کپڑے اتار کر آتی ہوں، ہوا چل رہی ہے، کہیں اڑ ہی نہ جائیں، کچن کی صفائی میں بعد میں کروں گی۔ شمائلہ جو وحید کے چوسنے سے اس وقت مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، کچھ بھی نہ بول پائی، بس اپنا سر اس بات پہ ہلا کر اجازت دی۔ ہینا کچن سے نکلتے ہوئے ایک بار پھر وحید کو کوئی اشارہ کر کے چھت پر جانے کے بجائے گھر کی پچھلی سائڈ سے گھوم کر کچن کی اس کھڑکی کے پاس آ گئی جو کہ چولہے کے پاس تھی اور ہمیشہ کھلی ہی رہتی تھی۔ شمائلہ کا چہرہ کچن کے دروازے کی طرف تھا جبکہ چولہا اور کھڑکی اس کی دائیں طرف تھی۔ ہینا جیسے ہی کھڑکی پر آئی تو وحید نے مڑ کر اسے دیکھا اور ہینا نے اسے ایک بار پھر اشارہ کیا۔ وحید اپنی بہن کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور وہ اشارہ تھا ایک قدم آگے بڑھنے کا۔ وحید نے حیرت سے مڑ کر کھڑکی کی طرف اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ شمائلہ بیگم اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہا اور وہ اپنے بیٹے سے اپنے کندھے دباتے ہوئے اپنے ہاتھ سے کام کر رہی تھی۔ ہینا یہ سب کچھ دیکھ کر خود بھی ہاتھ سے کام کرنے لگی۔ ہینا نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایک بار پھر سے اشارہ کیا اور یہ اشارہ ایک بار پھر ایک قدم آگے بڑھانے کا تھا۔ وحید کے دل سے ہر طرح کا خوف نکل چکا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ شمائلہ بیگم کا خود پر کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بہن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شمائلہ بیگم کے جسم نے اس قدر شدید جھٹکے کھانے شروع کر دیے کہ وحید سمجھ گیا کہ شمائلہ بیگم ہونے کے قریب ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس قدر شدت کے ساتھ فارغ نہیں ہوئی۔ شمائلہ کی سانس پھول چکی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن شدید تیز تھی۔ شمائلہ نے بہت ہی پیار سے اپنے ہاتھوں سے وحید کے ہاتھ پکڑ کر اپنی قمیض سے نکالے اور اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
वहीद कुर्सी के पीछे खड़ा था। शुमाइला बेगम के चेहरे पर एक सुकून और इत्मीनान था और वो अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, तुम तो बहुत अच्छे कंधे दबाते हो बेटा। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुमसे दबवा लिया करती। रोज काम करके इतना थक जाती हूँ। अच्छा, अगर हीना आए तो उसे कहना कि किचन की बाकी सफाई भी मुकम्मल कर दे, मैं जरा नहा कर आती हूँ। वहीद हैरान था कि शुमाइला बेगम इस तरह रद्दे अमल दे रही है जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही नहीं, जबकि हकीकत तो ये थी कि अभी कुछ देर पहले ही शुमाइला बेगम फारिग हुई थी। शुमाइला इसी तरह मुस्कुराते हुए किचन से निकल गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। हीना अपनी माँ को जाता देखकर सीधा भागकर किचन में दाखिल हुई और अपने भाई को आकर गले से लगा लिया और बोली, क्या बात है मेरे प्यारे भाई, आज तो तुमने मजा ही करा दिया। पता है, तुम दोनों को देखते हुए मैं खुद भी फ्री होकर आई हूँ और मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और देखो कुछ ही देर में मैंने तुम्हें कहाँ तक पहुँचा दिया। तुम भी क्या याद करोगे अपनी बहन के एहसान? वहीद बोला, किस बात का एहसान? यार, तुमने तो मुझे मजीद मुश्किल में डाल दिया है। तुम और अम्मी तो अपने हाथों से काम कर चुके हो, मेरा तुम्हें एहसास ही नहीं। देखो तो क्या हालत हो रही है मेरी अब। मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं हीना? हीना ने हैरत से अपनी नजरें झुकाकर नीचे देखा तो इसे हैरत हुई क्योंकि इसके भाई का सुबह की निस्बत मजीद बड़ा लग रहा था। हीना को अपने भाई पर तरस आने लगा, मगर उसने कुछ बोलने की बजाय अपने भाई को अपने पीछे आने का इशारा किया और किचन से बाहर निकल गई। बाहर टीवी लॉन्च में जाकर इसने वहीद को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी माँ के कमरे का जायजा लेने लगी। जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि इसकी माँ नहाने में मसरूफ है और जल्दी बाहर नहीं निकलेगी, तो वह तसल्ली से आकर अपने भाई के साथ टीवी लॉन्च में सोफे पर बैठ गई। हीना को हमेशा से ही किसी का अपने हाथ में लेने की शदीद ख्वाहिश थी और इससे भी बड़ी ख्वाहिश ये थी कि अगर वो इसके भाई का होता, क्योंकि वो हमेशा से ही कहानियों की शौकीन थी और आज इसका ये शौक कुछ हद तक पूरा होने लगा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी